شہادت امام علی مقام کے وقت کربلا کے میدان میں خود بنفس نفیس موجود ہیں اور ان کی روح کا شہادت کے بعد استقبال کر رہے ہیں، کوئی یہ کہے کہ آپ اس وقت کیوں تشریف لائے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں بڑے بڑے شہید ہوئے، بڑی بڑی موتیں ہوئی ہیں، سرکار بتانا یہ چاہ رہے ہیں شہیدوں کی روح کا استقبال ملائکہ کا جھرمٹ اللہ اکبر کے نعروں اور تکبیروں میں کرتا ہے، لیکن میرے حسین کی شہادت سارے شہیدوں سے بالکل الگ تھلگ اور خصوصی شہادت ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے اس شہید اعظم کی روح کے استقبال کے لیے کوئی فرشتہ نہیں، سارے فرشتوں نبیوں رسولوں کا سردار حسین کا نانا بابا خود میدان میں آیا ہے۔ اس لیے سرکار کربلا کے میدان میں خود تشریف لے آتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ حسین ابن علی کا شہادت کا انداز بالکل الگ ہے۔ رب نے جس طرح اس کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے ویسے ہی نہیں بنا دیا، رب کریم نے میرٹ پر ان کی قربانی کے عظیم ہونے کی وجہ سے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ دوستان عزیز، کسی شہید کو بھوک کی تکلیف پہنچی، اسے کھانا نہیں ملا، پھر اس کے بعد وہ لڑا شہید ہو گیا۔ کوئی شہید ایسا تھا جو مالی لحاظ سے کمزور تھا، پھر وہ شہید ہو گیا۔ کوئی شہید ایسا تھا جس کی اولاد بھی قربان ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ شہیدوں کو کسی کو بھوک کی تکلیف پہنچی، کسی کو مال کی تکلیف پہنچی، کسی کو جان کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو سرمایہ کے لٹ جانے کی تکلیف پہنچی۔ کائنات کے شہیدوں کو جو جزوی طور پر علیحدہ علیحدہ تکالیف پہنچتی رہی ہے، میرے امام حضرت سرکار امام حسین کو رب نے ایسی شہادت دی ہے کہ کائنات کے شہیدوں کو جو تکلیفیں علیحدہ علیحدہ پہنچتی رہی، چونکہ سرکار امام حسین شہید اعظم ہے، اس لیے سارے شہیدوں میں جو تکالیف پھیلی ہوئی ہے اکیلے امام حسین کے سینے نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت میں تمام شہیدوں کی تکلیفیں جمع ہے، یہی وجہ ہے شہید اعظم کا رتبہ امام حسین کو ملا اور رب کریم نے بدلے میں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت گرامی، حضرت سرکار امام حسین کی شہادت کو یہ بھی انفرادیت حاصل ہے کہ آپ کی شہادت قرآن کی آیت کی تفسیر بھی بنتی ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں، شہیدوں کو مردہ مت کہنا، شہید زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ دیکھو، شہیدوں کو مردہ سمجھنا، سوچنا، گمان کرنا یہ بھی حرام ہے، تو جو شہیدوں کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب کو مردہ کہہ دے وہ کتنا غلیظ فکر کا حامل انسان کے روح میں شیطان ہے۔ ارے جب شہیدوں کو مردہ کہنا حرام ہے اور شہیدوں کی زندگی قرآن اس انداز سے بیان کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ تمہارے لیے سمجھنا بھی حرام ہے، تو جن کے قدموں کے صدقے شہیدوں کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، جب شہید زندہ ہے تو وہ نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ اس لیے میرے امام کا یہ فرمانا حق ہے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چپ جانے والے۔ اب قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کسی کو شہید ہونے کے بعد آپ نے اسے زندہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہے کہ شہید مرنے کے بعد زندہ ہو کر آیا ہو اور آپ کو اس کی زندگی محسوس ہوئی ہو۔
یہ ایک امت کے اندر پیاس تھی کہ قرآن کی آیت نے جسے شہید کہا ہے وہ شہید مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے تو اس زندگی کا کبھی کسی نے احساس بھی کیا ہے یا کسی شہید نے کبھی اس زندگی کو محسوس بھی کروایا ہے؟ تاریخ شہادت دیکھ لیجئے، شہیدوں کی فہرست کے اندر ایک ہی نام نظر آتا ہے، وہ ہے حسین بن علی کا، جنہوں نے شہادت کے بعد محسوس ساری امت کو کرایا اور ساری امت کے اس سوال کی پیاس کو بجھا دیا۔ فرمایا کوئی یہ چاہتا ہے کہ جانے شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ حسین بن علی کی شہادت کے بعد نیزے کے اوپر تلاوت کرنے والے چہرے کو دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا شہادت کے بعد شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سرکار امام حسین کا تن انور کربلا کے میدان میں آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھر دمشق کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ ایک گالی تلاوت کر رہے تھے، اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی ہے۔ رب کی طرف سے یہ اعلان قرآن میں کیا گیا۔ سرکار امام حسین کا سر انور گزر رہا ہے، کانوں میں اس آیت کی تلاوت کی آواز گونجی تو لب ہلنے لگے۔ فرمایا قتلی و حملی اعجب من ذالک، فرمایا ہاں اصحاب کہف بڑی عجیب نشانی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو امام الانبیاء کا نواسہ ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے اس کے بچوں کی لاشیں تڑپی ہو، جس کی خواتین کی حسرت بھری آنکھوں سے کئی سوال اٹھتے ہو، کوئی ان کے سامنے ایسا نہیں تھا جس کے سامنے 71 تنوں کی لاشیں بکھری پڑی ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے محبوب کے دل کا ٹکڑا ہو، وہ صرف حسین بن علی ہے جس نے ساروں کی لاشیں بھی دیکھی، ان کے بکھرے ہوئے اعضاء بھی دیکھے، ان کے بدن کے اوپر دوڑائے جانے والے گھوڑے بھی دیکھے ہیں، برداشت بھی کی ہے۔ پھر بدن حسین کا کربلا میں ہے، اس کا سر نیزے پر سوار ہو کر کوفے اور دمشق کی گلیاں سے گزر رہا ہے۔ ہاں صحاب پاک عظمت والے ہیں، لیکن حسین ابن علی کا نیزے پر چڑھ جانا یہ رب کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں سے بڑی رب کی نشانی ہے۔ نعرہ تکبیر،